الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، بڑی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کے حوالے سے اس کی نسبت سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں مختلف جگہ پر۔ بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ایام ہوتے ہیں، ان کی نسبت ہوتی ہے۔ عربی میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جس مجلس میں، جس محفل میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس محفل میں کوئی نیک لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں، صرف نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اس محفل میں تتنزل الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، بڑی انہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں۔ یہاں ہماری خانقاہ شریف میں بھی، اس مسجد میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ خاص انعام ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ بہت زیادہ سکون ملے گا آپ کو۔ ساری ہی مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں ساری مسجدیں، لیکن یہاں بڑے حضرت صاحب نے کوئی اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کیا تھا، اور یہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہاں باہر لکھی ہوئی بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کا سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، دل کا چین چاہیے، تو پھر وہ کس سے ملے گا؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تو وہ حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اللہ کا ذکر اس انداز میں کوئی یہاں پہ کیا کہ اب تک وہ سکون والی جو کیفیات ہیں وہ اب بھی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس جو نئے لوگ آتے ہیں وہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم خانقاہ شریف میں جب داخل ہوئے تو ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی اور جگہ ہے۔ یہ ساری ذکر کی برکت ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ اور اس میں یہ کر رہا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، پیچھے بڑی کاوشیں ہوتی ہیں، بڑی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہ 11ویں شریف ویسے ہی تو لوگ نہیں منا رہے، کوئی وجہ ہے تو تب منا رہے ہیں۔ یا 11ویں شریف کے جو پروگرام یا محافل کی جا رہی ہیں، یا حضور غوث اعظم کا جو نام اب تک یاد کیا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے جگہ جگہ، تو ویسے ہی تو نہیں ہوتا۔ یہ مقبولیت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے
کسی بھی آدمی کو آپ دیکھ لیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تو عجیب عجیب زندہ کرامتیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا ہمارے صدر صاحب ضیاء الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے فیصل مسجد کے پاس۔ میں خود فیصل مسجد یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، اسلامک یونیورسٹی میں۔ کتنے بڑی شخصیت، ملک کے صدر، اس سے بڑا کون سا عہدہ ہوتا ہے ملک میں، یعنی دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں ان کا جو مزار بنا ہوا ہے، میں اکثر وہاں پر جایا کرتا تھا فاتحہ خوانی کے لیے۔ کسی وقت باہر چکر لگتا، یونیورسٹی سے نکلتا تو وہاں جا کے دعا کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے مومن بھائی تھے وہ۔ انما المومنون اخوۃ، سارے مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا دنیاوی عہدہ ہونے کے باوجود، یعنی صدر مملکت وہ رہے ہیں، اتنا بڑا عہدہ ہونے کے باوجود ان کے مزار پر یا ان کی قبر پر 2-3 آدمی سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور کبھی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تھا جب میں دعا کے لیے جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ والوں کو آپ دیکھ لیجئے، داتا صاحب رات کے 12 بجے بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایک ہجوم اور ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی اہل اللہ کے مزارات ہیں تو کچھ بات ہے تو لوگ آتے ہیں، ویسے ہی تو کوئی بھی نہیں آ جاتا نا۔ ویسے اگر آنا ہو تو ہر قبر پہ لوگ آنے شروع ہو جائے۔ یہ اصل میں وہی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کے انداز بیان فرماتا ہے، اور کیا کیا اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمتیں فرماتے ہیں۔ بہت رحیم ہے اللہ رب العالمین، ہم خود بہت دور ہیں اللہ رب العالمین سے۔ وہ آج وہ ہمارے طیب بھائی لاہور کے، ان کی ایک چیز میں پڑھ رہا تھا تو وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، ڈاکٹر ہیں وہ، ایک بہت بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں، اسلامک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں وہ۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی، وہ لکھا انہوں نے کہ اللہ رب العالمین کا بندے کے ساتھ عجیب تعلق ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ہم لوگ آتے نہیں ہیں نا اس طرف، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتی یہ باتیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا بندوں کے ساتھ ایسا عجیب تعلق ہے کہ آپ کو کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بہت بڑی کوئی آپ کی الجھن ہو، تو آپ مسجد بھی نہ آئیں، گھر میں ہی بے شک اکیلے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور سر کو جھکا لیں اور آنکھیں بند کر لیں اور پڑھیں بھی کچھ نہ، صرف اس اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ خاموشی سے تھوڑا سا وقت گزار دیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر سکون نازل فرمانا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ نے توجہ اس کی طرف کر دی ہے۔ آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے، دعا کچھ نہیں کی ہے، مانگا کچھ نہیں ہے، صرف اس کی طرف توجہ کی ہے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اس کے ساتھ لو لگا کے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں مانگا، پھر بھی اللہ کا ایسا تعلق ہے بندے کے ساتھ کہ وہ کچھ دیر کے بعد آپ کے دل پر سکون نازل فرما دیتا ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ پاک مجھ سے فرما رہا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے تو میں ہوں نا، میرے ساتھ میں سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا، کیوں پریشان ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی جو ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث قدسی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین خود یہ چیزیں فرماتا ہے۔ ایک حدیث کو آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہوتا، حضور نے بیان فرمایا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے دیکھ بندوں کے ساتھ اللہ کا تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اپنی کمزوری بتا رہا ہوں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، حالانکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں ہر چیز میں، صحت میں اس کے محتاج، کھانے پینے میں اس کے محتاج، رزق میں اس کے محتاج، یعنی ہر چیز میں ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی چیز میں ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، وہ ہم کو پوچھے نہ پوچھے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہم کو پوچھتا رہے، اس کے باوجود بندوں کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من تقرب منی شبرا، مثالیں ذرا دیکھیے آپ، تمثیلات آپ دیکھیے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من تقرب منی شبرا، شبرا ہماری زبان میں گیٹھ یا بالش جس کو کہا جاتا ہے، شبر عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من تقرب منی شبرا، میرا کوئی بندہ اگر میری طرف ایک گیٹھ بڑھ کے آتا ہے
تقربت منہ بان، تو میں پورا 1 فٹ اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں. ومن تقرب منی بان، اور اگر کوئی 1 فٹ میری طرف بڑھ کے آتا ہے تقربت منہ ذراعا، تو میں 1 گز اس کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ومن اتانی مشین، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میری رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اتیتہ ہرولۃ، میں بھاگ کے آگے اپنے بندے کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میری طرف آ جا. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ. ہم خود اتنے کمزور ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کہ ہمیں کبھی کہاں جانا پڑتا ہے دعاؤں کے لیے، کبھی کہاں جانا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین سے تعلق ہم کیوں نہیں مضبوط کرتے اپنا؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اولیاء اللہ کے پاس کیوں لوگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کی جو آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے نشانیاں بتائی ہیں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہوں گے الذین آمنوا، 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پکے مومن ہوں گے. مشرک کافر یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا قرآن کی تعلیمات کے مطابق. یا ایسا کوئی آدمی ہے جو بعد میں مرتد ہو گیا ہے، پہلے مسلمان تھا، مومن تھا، پھر بعد میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، وہ بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو قرآن میں. اور پھر یہ ہے کہ قادیانی وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت مسلمان وہ نہیں ہوتے. ایسے تمام لوگ قرآن کریم کے مطابق اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے. دوسری شرط اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ولی ایک تو یہ ہے کہ پکا مومن ہوگا، نماز روزے کا پابند ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا. ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ہوگا. کون سی بات اللہ پاک نے منع فرمائی ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع فرمایا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اسے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف اور خشیت میں آتی ہیں. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اولیاء اللہ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں. یہ 2 شرائط اگر موجود ہوں تو پھر جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کتنا رحیم، کتنا کریم، میں نے آپ کو بتایا کہ اس حد تک رحیم کریم کہ ایک آدمی اگر بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا، ہمارے سفید بال، داڑھی کے بال، یہ سر کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس کے بندے کے جب بال سفید ہو جاتے ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، چاندی آ جاتی ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے پھر حیا کرنے لگتا ہے. بندے سے حیا اللہ پاک کر رہا ہے، شرم اللہ پاک کو آ رہی ہے بندے سے کہ یہ میرا سفید بالوں والا بوڑھا بندہ ہے، میں کیسے اس کی کسی دعا کو رد کر دوں، یہ مجھ سے کوئی مانگے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے اس کو عطا نہ کروں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا رحیم رب، اتنا کریم رب، ایک آدمی ساری عمر اپنی گناہوں میں گزار دیتا ہے. بڑی عمر کی اب بات آ گئی ہے تو سنیے اللہ رب العالمین کے انعامات سنیے، اللہ کی مغفرت بھی دیکھیے، اللہ کا رحم بھی دیکھیے، اللہ کا کرم بھی دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے. اعمال 2 طرح کے ہیں نا، اچھے یا برے. ہم سب کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، کچھ برے کرتے ہیں. اچھے اعمال بھی ہم سے ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہم سے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے اعمال ہم سے ہوتے ہیں. لیکن حضور کس بندے کا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی، اب میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب میں سے سب نے برائیاں کی ہوں گی لیکن اچھائیاں بھی کی ہوئی ہوں گی کچھ نہ کچھ. لیکن حضور اس بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جس نے اپنے 60-70 سال کی زندگی ساری کی ساری گناہوں میں گزاری ہو، کوئی بھی نیکی اس نے نہ کی ہو، اس کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. ہوتا ہے ایسے، ظاہر ہے جب بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، جب سامنے نظر آنے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے تو بندہ توبہ کرتے ہیں. لازمی بات ہے، جتنے گناہ انسان نے زندگی میں کیے ہوتے ہیں
ان پر شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کہ میں اب اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کیا منہ دکھاؤں گا وہاں پر کہ میں زندگی میں کیا کرتا ہوں. کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سب بہت برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور حیات کو پیدا کیا، تمہیں زندہ بھی کیا، تمہیں مار بھی دیا، تم فوت بھی ہو گئے، وصال بھی ہو گئے، یہ ساری موت حیات اس نے پیدا کی. لیکن کیوں پیدا کی؟ تمہیں پیدا کیوں کیا اللہ پاک نے؟ آگے مقصد خود اللہ پاک نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ پاک تم کو تمہاری زندگی میں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کر کے اس دنیا سے جائے گا. تو یہ تو سارا ہمارا امتحان ہو رہا ہے، پوری زندگی میں ہمارا امتحان چل رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، برے کام کون کرتا ہے. تو ہم میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی، برے کام بھی ہم سے ہو جاتے ہیں غلطی سے، نادانستگی سے. لیکن حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو ساری ہی عمر گناہوں میں گزار دی، کوئی بھی نیکی جس نے نہ کی ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وقت میرا قریب ہے، تو وہ پھر توبہ کرتا ہے. اس وقت اب ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جب توبہ کرتا ہے آخری وقت میں تو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، اور فرشتے آ کے اس کو ڈانٹتے ہیں. اور وہ صحیح ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری زندگی جو اس نے گناہوں میں گزاری ہے، کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے اس نے. فرشتے اس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آن اب توبہ کا خیال آیا ہے، جب کسی کام کے نہیں رہے ہو، جب بیماریوں نے گھیر لیا ہے، جب بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، طاقت تمہارے پاس اب رہی نہیں، توانائی طاقت اب تمہارے پاس رہی نہیں کہ کچھ گناہ کا کام کر سکو. جس وقت توانائیاں ساریاں تھیں، ساری توانائیاں تھیں، ساری طاقتیں تھیں، سب کچھ کرنے پر قادر تھے، گناہ کرنے پر بھی قادر تھے، اس وقت کیوں نہیں خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں توبہ کی تھی؟ اب توبہ کا خیال آ گیا ہے اس وقت. صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے، لیکن اللہ پاک بجائے اس کے کہ فرشتوں کی حمایت کرے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ پاک الٹا فرشتوں کو ڈانٹ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ مہلن یا ملائکتی، اے ملائکہ سخت لہجے میں میرے بندے کے ساتھ بات مت کرو، درست لہجے میں میرے بندے کے ساتھ بات مت کرو. یہ تو 60 سال کی زندگی گزار کے گناہوں والی آیا ہے، میرے حضور توبہ کر رہا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم کہ اس کے بعد بھی میں اگر 70 یا 80 سال کی عمر اس کو مزید عطا کر دوں اور وہ ساری کی ساری بھی یہ گناہوں میں گزار کے پھر بھی اگر 2 آنسو بہا کے میری بارگاہ میں آ جائے تو میرے عزت و جلال کی قسم پھر بھی اس کو مغفرت کر دوں گا اور اس کو معاف کر دوں گا. یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے یار جی انتظامیہ والے آنکھوں نے میں اور تقریر کراں یہ اسپیکر ٹھیک کراں تو بادشاہ لوگ کو کسی انتظامیہ والے مدد نال گل کرو. تو کیا بات کر رہا تھا پتہ نہیں. ہاں، اتنا رحیم رب، اتنا کریم رب اللہ رب العالمین. میں اولیاء کی بات اب کر رہا تھا نا، حضور غوث اعظم کے حوالے سے بات چلی تھی. اتنا رحیم رب، اتنا کریم رب جو بے حساب بے حد مغفرت فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے. لیکن واحد ایک چیز ہے کہ جہاں وہ رحم نہیں فرماتا. ہر چیز میں رحم فرما رہا ہے، ہر چیز میں کرم فرما رہا ہے، ہر چیز میں بخشش فرما رہا ہے، معافیاں دے رہا ہے، توبہ قبول کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. واحد ایک چیز ہے جس میں رحم نہیں فرماتا، اور نہ صرف رحم نہیں فرماتا بلکہ فرماتا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جان لو کہ جو میرا سچا ولی ہوگا، جو میرا دوست ہوگا، وہی مومن ہوگا، متقی ہوگا، شرائط کے مطابق جو میرا ولی ہوگا، اس کو اگر کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا تو پھر فقد آذنته بالحرب. وہ رحم والی تو بات ہی بہت پیچھے چلی گئی. فرمایا کہ اگر ایسا کوئی آدمی جو میرے ولی کے بارے میں، صحیح ولی کے بارے میں کوئی ایسی گستاخی کر دے گا یا اس کی نافرمانی کر دے گا یا اس کے بارے میں کوئی نازیبا بات کر دے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فقد آذنته بالحرب. میں پھر اس بندے کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر میری اور اس بندے کی جنگ اب شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس نے میری ولی کو للکار دیا ہے.
یعنی اتنا رحیم کریم رب بھی اپنے ولی کے معاملے میں کتنا حساس ہے باری تعالیٰ اللہ رب العالمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑے مقام کے یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ مقامات نہیں مل جاتے، بہت ریاستوں کے بعد ملتے ہیں، بہت کاوشوں کے بعد ملتے ہیں۔ بہت غیر معمولی شخصیت تھے حضور سیدنا غوث اعظم، غوث پاک جن کو کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ عبد القادر نام ہے ان کا، اور ان کا لقب ہے محی الدین۔ اکثر لوگ یہ نام جو ہوتا ہے نا، اس کو اکثر لوگ محی الدین کہتے ہیں، اکثر لوگوں کے نام محی الدین ہوتے ہیں نا، تو اس کو محی الدین سارے پڑھتے ہیں۔ یہ محی الدین نہیں ہوتا، محی الدین، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کی احیاء کرنے والا، دین کی نشت ثانیہ کرنے والا، دین کو نئی زندگی عطا کرنے والا، محی الدین۔ جہاں بھی کسی کا نام محی الدین ہو تو وہ محی الدین ہوتا ہے۔ تو ان کا لقب ہی محی الدین ہے، دین کو جلا بخشنے والے، دین کو تازہ کرنے والے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، بہت سارا جب وقت گزر جاتا ہے، بہت ساری صدیاں گزر جاتی ہیں، تو دین میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں دین میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ اہتمام فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر اس وقت خاص طور پہ ان کے سپرد یہ کام کیا جاتا ہے کہ وہ دین کی جلا کریں گے، دین کی احیاء کریں گے، دین کی تجدید کی۔ اس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، دین کی تجدید کرنے والے، محی الدین دین کو دوبارہ سے زندہ کرنے والے، اس کی اپنی اصل حالت پر لانے والے، محی الدین۔ یہ بہت غیر معمولی شخصیت ہیں دوستو غوث پاک۔ انہوں نے جتنے یہ کمالات کا مظہر ہیں، کمال کی بات یہ ہے، ان کی کرامات اپنی جگہ بے شمار کرامات ہیں، لیکن میں اس وقت فوکس ان کے علم پر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے جتنی بھی ان کی اللہ پاک نے ان کو جتنی بھی عظمت عطا فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری کرامات کے حوالے سے نہیں بیان فرماتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک شعر ہے قصیدے کا، وہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے اتنا دین حاصل کیا، اصل چیز علم ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اولیاء اللہ بھی وہی کمال کے ہوتے ہیں جو کمال کے عالم بھی ہوتے ہیں۔ علم بہت بنیادی چیز ہے، وہی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی جو اللہ پاک نے شرائط بیان فرمائی ہیں، ایمان ہو، تقوی ہو، یہ دونوں جب چیزیں ہوں گی تو علم تو خواہ مخواہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ علم کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حد تک ان کی رہنمائی بھی اللہ پاک کیسے فرماتا ہے، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں حضور غوث پاک کے۔ دیکھیے اب شیطان کیسے کیسے گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے انسان کو، کیونکہ بہت بڑی ہستی تھی۔ ان کے حالات میں ہے کہ وہ ایک دفعہ شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ ان کے سامنے ایک بہت نورانی صورت میں بہت بڑا اپنا جسہ کر کے، بہت بڑی ہیئت بنا کے، تو ان کے سامنے آیا شیطان اور آ کے ان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ نمائندہ بن کے آ گیا، میں تمہارا رب ہوں، اور تمہارا علم اور تمہاری تبلیغ اور دین کے لیے تم نے جو کوششیں کی ہیں ان سے میں اتنا زیادہ خوش ہوا ہوں کہ آج کے بعد تم جو مرضی ہے کرتے رہو، چاہے گناہ کرتے رہو، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا تم سے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی تو عالم تھے نا، وہ میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ ان کو فوراً خیال آیا، علم کی وجہ سے ہی آیا، ان کو خیال آیا کہ یہ جو میرے لیے ساری نمازیں معاف کر رہا ہے رب العالمین، یا اللہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، تو یہ میری ساری نمازیں تو معاف کر رہا ہے، میری خدمتوں سے اتنا خوش ہو گیا ہے اور میری کاوشوں سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ میرے لیے ساری عبادات بھی معاف کر رہا ہے، تو مجھ سے زیادہ محنتیں، مشقتیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے کی ہیں، جن کی وجہ سے یہ دین پہنچا ہے ہم تک، ان کے لیے تو کبھی نمازیں معاف نہیں ہوں، تو میں اتنا بڑا کہاں سے آ گیا کہ میرے لیے اللہ پاک نمازیں معاف فرما رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ وہ وظیفہ ہے جب پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ اسی طرح دھوئیں میں تبدیل ہوئی، اس کا وہ جسہ جو ہیئت بنی ہوئی تھی دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور وہاں سے بھاگا
اور وہی دھوئیں کی صورت میں پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا. اور حملہ کیسے کیا دیکھیے. اب وہی علم والی بات ہے کہ علم کیا کیا سکھاتا ہے انسان کو. اس نے کہا کہ عبد القادر یہ میرا وہ حربہ ہے کہ جس سے میں 1000 اللہ کے ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں. تو بہت کمال والا آدمی ہے کہ تیرے علم نے تجھے میرے اس حملے سے بچا لیا. اب مقصد کیا تھا اس کا کہ عبد القادر جیلانی کے ذہن میں یہ ڈالوں کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا ہے. وہ ایک اور گمراہ کون نظریہ ان کے ذہن میں ڈال رہا تھا. ان کو فوراً خیال آیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ جا مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے تیرے حملے سے بچا لیا ہے. انشاءاللہ ان کے واقعات میں آپ کو سناتا رہوں گا. ہم نے پچھلی جمعہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 2 بجے ہم نماز پڑھیں گے، اسی کے مطابق 2 بجے پڑھیں گے. لیکن ان کی ایک بات اور بہت خوبصورت میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کچھ خاص اہتمام بھی فرماتا ہے. یہ بچپن سے یکم رمضان کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی. یہ سارا حالات میں لکھا ہے. ان کے سب لوگوں نے بڑے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بڑے جو محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. مورخین محدثین سارے اس چیز پر متفق ہیں کہ ان کی ولادت یکم رمضان کو ہوئی تھی. اور دیکھیے اللہ کیسے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانیاں فرماتا ہے. لکھتے ہیں کہ یکم رمضان کو ان کی ولادت ہوئی. اب وہ پہلا سال تھا ان کا دنیا میں آنے کا. اور عجیب بات یہ ہے، سب لوگوں نے یہ بات دیکھی، ان کے گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ اس کو اللہ پاک نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ یہ چونکہ رمضان میں پیدائش ہوئی تھی یکم رمضان کو، تو ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے اس بچے کو کہ یہ والدہ کا دودھ صبح سحری سے لے کے مغرب کی اذان تک نہیں پیتا ہے. یعنی گویا کہ وہ اس وقت بھی روزے کی حالت میں رہتے تھے. یعنی ابھی پیدائش ہوئی ہے ان کی، چھوٹا بچہ، نومولود بچہ. تو یہ بات پھر مشہور ہو گئی کہ یہ سیدوں کے گھر میں جو یہ نجیب الطرفین سید ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ بعض سید ایسے ہوتے ہیں جن کے والد سید ہوتے ہیں لیکن والدہ سیدہ نہیں ہوتی. بعض ایسے سید ہوتے ہیں جن کی والدہ سیدہ ہوتی ہیں لیکن والد سید نہیں ہوتے. یہ نجیب الطرفین ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے والد بھی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جن کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ نجیب الطرفین سید ہیں. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن کے وقت والدہ کا دودھ نہیں پیتا ہے، گویا کہ روزے میں ہوتا ہے. اس سے اگلے سال ایسے ہوا کہ رمضان کی تاریخ میں جیسے اب ہر دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اختلاف ہوا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آج روزہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آج روزہ نہیں ہے. تو لوگوں نے کتنے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ جو ہے کہ سیدوں کا بچہ جو ہے وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے، تو جا کے پوچھ لیتے ہیں ان کے گھر والوں سے کہ آج بچے نے دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا. تو گھر والوں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آج سحری کے بعد اس نے دودھ نہیں پیا ہے اور مغرب تک وہ دودھ نہیں پیے گا. تو سب کو پتہ چل گیا کہ آج روزہ ہے سب. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہوتی ہیں کچھ بندوں پر. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے وہ خود چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور پھر خود ہی اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے پھر لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے. تو بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے حالات میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.